السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، آئیے وقت ہو چکا ہے، صبح کے 10 بج چکے ہیں، جب آپ سبھی ساتھی اردو گرامر کے متعلق آ کر ایک اچھا سا کلاس کرتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ جنس کے بیان ہم نے پڑھا تھا، پھر جنس کی 2 قسمیں ہوتی ہے، جنس حقیقی، جنس غیر حقیقی، ان دونوں کو پڑھا تھا۔ پھر جنس حقیقی کو کیسے بنایا جاتا ہے، جنس غیر حقیقی کو کیسے پہچانا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ جلدی سے آپ سبھی ساتھی ان کو لائک کریں اور شیئر کر دیں اور اپنے تمام ساتھیوں کو جوڑ لیں۔ اور اسی طریقے سے مشن یو پی ٹیٹ کی شام میں جو رات کے 8:30 بجے پریکٹس سیٹ کرائی جاتی ہے، اس میں جڑنا نہ بھولیں۔ سی ٹیٹ کے کلاس کے لیے بالکل نہ بھولیں۔ سی ٹیٹ کی کلاس کی دم توڑ کوشش کی جا رہی ہے اور آپ سبھی ساتھیوں کے کرانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ بھروسہ مند جگہ ہے، بھروسے مند کلاس ہے۔ جب آپ سبھی ساتھی جڑیں گے تو انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے تذکیر و تانیث کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، کیا ہمیشہ مؤنث ہوتے ہیں، کیا رول ہے، کیا ریگولیشن ہے، کیا مؤنث لفظ ہمیشہ مذکر بھی ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہم نے پڑھا ہے۔ پچھلے 3-4 کلاس سے ہم اس کو سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج ہم جو پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے رشتہ۔ جیسے آپ کا اور ہمارا کیا رشتہ ہے، ماں باپ کا کیا رشتہ ہوتا ہے، بھائی بہن کے کیا رشتے ہوتے ہیں، اور رشتوں میں اصل جو پہچان ہوتی ہے، رشتوں کی تذکیر و تانیث تو بڑے آسان سے پہچان لیتے ہیں۔ پھوپھا کا پھوپھی، باپ کا ماں، اسی طریقے سے ماما کا مامی، یہ پہچان لیے جاتے ہیں، آسان ہے۔ لیکن اس کو بناتے کیسے ہیں؟ جو رشتوں کی تذکیر و تانیث ہے، جو مذکر رشتے ہیں، اس کو مؤنث کیسے بناتے ہیں؟ کیوں تو اس کی جو طریقے ہوتے ہیں وہ سبھی پرتی کریائیں جو ہے کہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائے جائیں گے کہ کیا کیا اور کس کس بیس پہ کب کب بنائے جاتے ہیں۔ تو آج کا جو وقت، جو کلاس، جو چیزیں ہو رہی ہے، وہ تمام اسی چیز پہ نربھر کرتا ہے۔ جو رشتے ہم سمجھتے ہیں اور جو رشتے ہم آپس میں استعمال کرتے ہیں، تو ان میں تذکیر بھی ہوتا ہے، یعنی میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے وہ رشتے، وہ آدمی نہ ہو کر کے اس کے کچھ لفظ ہوتے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان سبھی چیز پہ تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے، کیسے بنائے جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم چند رشتوں کی تذکیر و تانیث دیکھ لیتے ہیں، آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے گا ابا۔ ابا کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، اور ابا کی مؤنث پوچھا جائے تو اماں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پوچھا جائے باپ، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، اور ان کی مؤنث پوچھی جائے تو ماں ان کی مؤنث ہوتی ہے، باپ کی مؤنث ماں ہوتی ہے۔ اسی طرح ساتھیوں بندہ کیا ہے؟ مذکر ہے، اور بندہ کی مؤنث بندی ہوتی ہے۔ خواجہ کیا ہے؟ مذکر ہے، اور اس کی مؤنث خاتون ہوتی ہے۔ چلیے اسی طریقے سے جب آگے بڑھیں گے تو تایا، لفظ تایا کیا ساتھیوں؟ یہ مذکر ہے، اور اس کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ تائی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے، لفظ میاں۔ میاں کیا ساتھیوں؟ یہ مذکر لفظ ہے، اور اسی کی مؤنث ہوتی ہے بیوی۔ اسی طریقے سے لفظ چچا، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، اور اس کی مؤنث ہوتی ہے چاچی۔ چچی، چاچی، چچا، چچی، ٹھیک ہے۔ چلیے اسی طریقے ساتھیوں بھائی، اور بھائی کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ بھابھی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بھاؤج بھی ہوگی اور بھابھی بھی ہوگی۔ دیکھیے اگر چھوٹے بھائی کی بیوی ہے تو بھاؤج، بڑے بھائی کی بیوی ہے تو بھابھی، کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ چلیے اسی طرح ساتھیوں رنڈوا کیا ہے؟ مذکر ہے،
اور اس کی مؤنث ہوتی ہے بیوہ، مامو مذکر ہے، ان کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ ممانی۔ اسی طریقے ساتھیوں آگے بڑھیں گے، نواب، میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی بولیں اور آپ لوگ بھی لکھیں، ٹھیک ہے؟ نواب کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ بیگم۔ بادشاہ، اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ ملکہ۔ خاوند، اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے ساتھیوں؟ جورو۔ چلیے اسی طریقے سے لفظ سسر ساتھیوں کیا ہے؟ سسر، اور سسر کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ ساس۔ کیا ہوتی ہے ساتھیوں؟ ساس ہوتی ہے۔ چلیے یہ تو کچھ رشتے ہمیں آپ کو بتانا سمجھانا تھا کہ رشتے والے لفظ ہوتے کیسے ہیں۔ اب اس کو بنائے کیسے جاتے ہیں، تھوڑا اس پہ غور کریں گے۔ اگر مذکر کے آخر میں الف یا پھر ہا ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں، یعنی ایک لفظ ہے اور یہ آپ بالکل شور ہیں کہ یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ لفظ کس کا ہے؟ مذکر آدمی کا نام ہے یا مذکر لفظ ہے، لیکن اس کے آخر میں آپ کو الف لگا ہوا مل گیا ہے، ہا لگا ہوا مل گیا ہے، اب اس کو مؤنث بنانا ہے تو اس کا جو ہے کہ ہا کو الف کو ختم کر دیجئے، بس یا لگا دیجئے، وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیے نا، بچہ، بچہ کے آخر میں یہ والی ہا لگا ہوا ہے نا، یہ والی ہاں جو ہے یہاں پہ بچہ میں لگا ہوا ہے۔ اب اسی کو بچہ چونکہ مذکر ہے، اب اسی کا آپ کو مؤنث بنانا ہے تو آپ پھر کیا کیجئے گا؟ یہ والی ہاں کو ختم کیجئے اور اس کے آخر میں یہ والی یا لگا دیجئے، بن جائے گی بچی۔ تو آرام سے مذکر سے مؤنث بن گیا نا، بنا کہ نہیں بنا؟ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بھتیجا، بھتیجا ساتھیوں اس کے دیکھیے آخر میں الف لگا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہے جس نام کے آخر میں الف لگا ہو وہ مذکر ہوتا ہے، تو معلوم کیا ہوا؟ یہ بھتیجا مذکر لفظ ہے، اس کو اگر آپ کو مؤنث بنانا ہے اس الف کو ختم کیجئے اور جیم کے بعد پھر یہ والی یا لگا دیجئے، مؤنث بن جائے گا، جیسے کہ بھتیجی۔ سمجھ گئے ہیں؟ کوئی دقت نہیں ہے نا؟ چلیے، صاحبزادہ کا صاحبزادی، بیٹا کا بیٹی، بیٹا کیا ہے؟ مذکر ہے، بیٹی مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے ہمسایہ مذکر، ہمسائی مؤنث، کنوارا مذکر، کنواری مؤنث، بھانجا مذکر، بھانجی مؤنث، پوتا مذکر اور پوتی مؤنث۔ چلیے اچھی بات ہے، سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں، برابر کمنٹس کرتے رہیں۔ شہزادہ کیا ساتھیوں؟ مذکر ہے، اس کے بھی آخر میں یہ والی ہا لگا ہے، قاعدے کے حساب سے آپ کو یہ ہا ختم کر دینا ہے، یہ والی یا لگا دینا ہے پلس کر کے، تو بن جائے گا شہزادی۔ تو شہزادہ کو ہا ختم کر دیجئے، بن جائے گا یہ شہزاد، اب اس میں پلس کر کے لگائیے یہ والی یا، بنے گی کیا؟ شہزادی، تو مؤنث بن جائے گی۔ چلیے اب تھوڑا سا اور قاعدہ پڑھتے ہیں، قاعدے کے رول نمبر 2، اگر مذکر کے آخر میں الف یا پھر یہ والی یا ہو تو اس کو نون سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض دفعہ نون بڑھا دیتے ہیں، ایک تو نون سے بدل دیتے ہیں اور ایک جگہ کیا کرتے ہیں؟ نون بڑھا دیتے ہیں، تو یہ مؤنث بن جاتی ہے۔ جیسے کہ دیکھیے بڑھی، بڑھی، بڑھی یعنی لکڑی کا کام کرنے والا، ٹھیک ہے؟ بڑھی مذکر ہے نا، وہ جو لکڑی کا کام کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بڑھی کہتے ہیں، تو وہ مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ میل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے۔ اسی میں جو فیمیل ہو اسے بڑھائن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسے بڑھائن کہتے ہیں۔ اب یہاں جب آخر میں یہ والی یا لگا تھا تو کیا بنا تھا؟ مذکر، اب اس کے آخر میں یہ نون لگا دیجئے، کیا بن گیا؟ مؤنث، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے ساتھیوں یہاں کیا تھا؟ بھنگی، آخر میں یہ والی یا لگا ہے، لفظ کیا؟ بھنگی، تو بھنگی کیا ہے؟ مذکر ہے، بھنگی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ مذکر کے بعد اب اس کو کیا کیجئے گا؟ یا کو ختم کیجئے، نون لگا دیجئے، بن جائے گا بھنگن، یہ کیا بنے گی؟ مؤنث۔ سمجھ گئے ہیں نا؟ چلیے تو پڑھیں گے، پڑوسی کیا ہے؟ مذکر، پڑوسن اس کا مؤنث۔ حلوائی کیا ہے؟ مذکر، حلوائن اس کا مؤنث۔ گرہستی ساتھیوں کیا ہے؟ مذکر، گرہستن اس کا مؤنث۔ ناگ ساتھیوں کیا ہے؟ مذکر، ناگن ساتھیوں اس کا کیا ہے؟ مؤنث، ناگن، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ساتھیوں، موچی، موچی کیا ہے؟ اس کا مذکر ہے اور موچن اس کا مؤنث ہے۔ بھکاری یہ کیا ہے ساتھیوں؟ مذکر ہے اور بھکارن اس کا مؤنث ہے۔ تمام باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے
اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے، لفظ دھوبی، کپڑا دھونے والا دھوبی، وہ کیا ہے؟ مذکر ہے، فیمیل کینڈیڈیٹ ہے، اور میل کینڈیڈیٹ ہے، اگر اسی کو فیمیل میں کنورٹ کریں گے تو پھر ہو جائے گا دھوبن، ٹھیک ہے؟ میل کینڈیڈیٹ، میل کپڑے دھونے والے جو ہیں اسے دھوبی، ٹھیک ہے؟ دوسرا اور فیمیل ہے تو اس کو پھر دھوبن بولتے ہیں۔ اسی طرح ساتھیوں باغ میں کام کرنے والا میل کینڈیڈیٹ کو مالی، اور فیمیل کینڈیڈیٹ کو، فیمیل پرسن کو مالن بولیں گے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں بنگال کا رہنے والا میل کینڈیڈیٹ میل پرسن کو بنگالی، اور ساتھیوں فیمیل پرسن کو بنگالن بولتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ تذکیر و تانیث سمجھ میں آئی نا؟ اسی طرح ساتھیوں پارسی سمودائے کے جو لوگ ہیں ان میں جو میل پرسن ہے اسے پارسی بولتے ہیں، اور جو فیمیل پرسن ہے اسے پارسن کہتے ہیں۔ جوگی مذکر ہے، اور جوگی کی جگہ جوگن کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح یوگی مذکر ہے، یوگن مؤنث ہے۔ چلیے آگے دیکھیں ساتھیوں، دولہا، بڑی اچھی بات ہے، کنوارے کے منہ میں چھوارے، تو دولہا کیا ساتھیوں؟ مذکر، دلہن اس کی مؤنث۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، لفظ سمدھی، کیا بول رہے ہیں آپ سے ہم؟ لفظ سمدھی کیا ہے؟ مذکر ہے، اور اس کی مؤنث بولیں گے تو بن جائے گا سمدھن، کیا ہوگا؟ سمدھن۔ لفظ قصائی ساتھیوں کیا ہے؟ مذکر ہے، اور اس کی مؤنث ہوگی قصائن، کیا ہوگی؟ یعنی کہ قصائی گوشت کاٹنے والا جو ہے، اگر میل پرسن ہے، میل ہے کوئی، تو کیا ہوگا؟ وہ قصائی، فیمیل ہے یعنی استری ہے تو قصائن۔ چلیے اسی طرح ساتھیوں گوالا، یعنی کہ گائے کے دودھ دوہنے والا جو ہوتا ہے وہ مذکر ہے، اور اسی میں کوئی عورت ہے تو کیا بنے گا؟ وہ گوالن، تو گوالا مذکر، اس کی گوالن کیا ہے؟ مؤنث۔ لوہار ساتھیوں کیا ہے؟ مذکر ہے، اور لوہارن اس کی مؤنث ہے۔ نائی ساتھیوں کیا ہے؟ مذکر ہے، اور نائن اس کی مؤنث ہے۔ چلیے بس برابر آپ لوگ کمنٹ کرتے رہیں۔ پجاری ساتھیوں، پجاری جو مندر میں جو پجاری لوگ بیٹھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مذکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پجاری کی جو مؤنث ہوگی وہ کیا ہوگی؟ پجارن۔ سنار، سنار ساتھیوں کیا ہوتا ہے؟ مذکر، اور فیمیل اسی میں سے ہے کوئی تو سنارن، کیا ہوگا؟ وہ سنارن مؤنث۔ ہاتھی مذکر، اور ہاتھن ہوتی ہے اس کی مؤنث۔ چلیے تھوڑا سا اور آگے پڑھیں، رول نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ رشتوں کی تذکیر و تانیث بنانے کے جو قاعدے ہیں، جو ان کا رول ہے، وہ رول نمبر 3 ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مذکر کے آخری حرف کو حذف کیے بغیر، حذف کیے مطلب ختم کیے بغیر، اب تک جو آپ نے اوپر رول نمبر 1 اور رول نمبر 2 جو آپ نے پڑھا، ان میں یہ قاعدہ تھا کہ جو نام آپ کے پاس ہو، جو لفظ آپ کے پاس ہو، اس کے آخر میں اگر الف ہو، یا اس کے آخر میں ہا ہو، یا پھر اس کے آخر میں یہ والی یا ہو، تو ان کو ختم کر کے یا تو نون لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے، یا پھر ساتھیوں یہ والی یا لگا دیتے تھے۔ اگر شروع میں یہ والی الف ہو تو اس کو ختم کر کے یہ والی یا لگاتے تھے، اور اگر شروع میں یہ والی ہاں ہو تو اسے بھی ختم کر کے یہ والی یا لگاتے تھے، کیا بن جاتا تھا؟ مذکر سے مؤنث۔ لیکن دیکھیے قاعدہ نمبر رول ہم نے کیا پڑھا کہ جس کے آخر میں الف ہو، کیا ہو؟ الف ہو، اور اس کے آخر میں یا ہو، تو اب اس کا قاعدہ کیا بتایا؟ اس کے آخر میں آپ نون لگا دیجئے، نون لگائیے، اس کو ختم کیجئے، یعنی کہ الف کو رہنے دیجئے، یا کو بھی رہنے دیجئے، اور آخر میں نون لگا دیجئے، کیا بنے گا؟ وہ مؤنث بن جائے گا۔ یعنی ایک کو ختم کرنا ہے، دوسرے کو لگانا ہے۔ لیکن اب یہاں کا رول نمبر جو 3 ہے، ان کا کہنا ہے جو لفظ آ چکا ہے آخر میں اس کو ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے آگے ہی پلس کرنا ہے، کچھ لفظ ڈال کر، کچھ حرف ڈال کر، جیسے کہ نی لگا دیجئے گا یا انی لگا دیجئے گا تو کیا بنے گا؟ مذکر سے مؤنث۔ جیسے لفظ استاد مذکر ہے، اس کی مؤنث ہوتی ہے استانی، کیا ساتھیوں؟ استانی۔ لفظ جادوگر ساتھیوں کیا ہے؟ مذکر ہے، اس کی مؤنث ہوتی ہے جادوگرنی۔ چلیے لفظ جیٹھ ساتھیوں کیا ہے؟ مذکر ہے، اس کی مؤنث ہوتی ہے جیٹھانی، کیا ہوتی ہے؟ جیٹھانی۔ اسی طرح ساتھیوں لفظ راجا کیا ہے؟ مذکر ہے، اور اس کی مؤنث ہوتی ہے رانی۔
لفظ پنڈت ساتھیوں کیا ہے؟ مذکر ہے اور اس کی مؤنث ہوتی ہے پنڈتانی۔ آگے بڑھتے ہیں، لفظ مغل ساتھیوں کیا ہے؟ بولیے نا، مذکر، اور اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ مغلانی۔ چلیے ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، لفظ دیوار، ہو یہ دیوار ہو گیا، بلکہ دیور ہے، کیا یہ دیور، دیوار نہیں ہے، یہ دیور ہے، دیور، دیور، ٹھیک ہے۔ تو لفظ دیور کیا ساتھیوں؟ مذکر ہے اور اس کی مؤنث ہوتی ہے دیورانی۔ لفظ مہتر، مہتر بولتے ہیں صفائی کرنے والے کو، لفظ مہتر کیا ساتھیوں؟ مذکر ہے اور ان کی مؤنث ہوتی ہے مہترانی۔ اور ساتھیوں لفظ نوکر کیا ہے؟ مذکر ہے اور ان کی مؤنث ہوتی ہے نوک رانی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے ہماری تمام باتوں کو۔ لفظ ڈوم، صفائی کرنے والے، ایک کاسٹ بھی ہے، لفظ ڈوم کیا ساتھیوں؟ مذکر ہے اور ان کی مؤنث ہوتی ہے ڈومنی۔ لفظ شیخ ساتھیوں یہ کیا ہے؟ مذکر ہے اور ان کی مؤنث ہوتی ہے شیخانی۔ اسی طرح مہاراجا، لفظ کیا ہے؟ مہاراجا، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے اور ان کی مؤنث ہوتی ہے مہارانی۔ چلیے اسی طرح ساتھیوں نٹ، نٹ بولتے ہیں ناچ گانے کرنے والے کو، نٹ ہے مذکر اور ان کی مؤنث ہوتی ہے نٹنی۔ چلیے کیا بات ہے۔ تو یہ کچھ آپ لوگوں نے رشتوں کی تذکیر و تانیث پڑھا اور سمجھا، اچھا لگا ہوگا۔ کچھ رشتوں کی تذکیر و تانیث آپ کے سامنے جلدی جلدی ہم پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آپ کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کچھ رشتوں کی تذکیر و تانیث آپ کو الگ سے بتا دیا جائے گا، جو آپ نے وہاں پڑھا ہے وہ بھی، جو آپ سے رہ گیا ہے وہ بھی۔ جلدی جلدی کرتے ہیں ساتھیوں، دیکھیے گا، باپ کی مذکر مؤنث ماں، بیٹا کی مؤنث بیٹی، لڑکا کا مؤنث لڑکی، مرد کی مؤنث عورت، استاد کی مؤنث استانی، بھائی کی مؤنث بہن، شوہر کی مؤنث بیوی اور شوہر کی مؤنث زن۔ اسی طرح ساتھیوں دولہا کی مؤنث دلہن، سسر کی مؤنث ساس اور سالہ کی مؤنث سالی، نواب کی مؤنث بیگم، میاں کی مؤنث بیوی، خان کی مؤنث خانم، بادشاہ کی مؤنث ملکہ، پدر کی مؤنث مادر۔ اسی طرح ساتھیوں معلم کی مؤنث معلمہ، محترم کی مؤنث محترمہ، ذہین کی مؤنث ذہینہ، حاجی کی مؤنث حجن، یہودی کی مؤنث یہودن، بھنگی کی مؤنث بھنگن، نائی کی مؤنث نائن، تیلی کی مؤنث تیلن۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اسی طریقے سے جلدی جلدی دھیان دیجیے گا آپ لوگ۔ فقیر کی مؤنث فقیرن، رئیس کی مؤنث رئیسن، بھوت کی مؤنث بھوتنی، دیو کی مؤنث پری، شہزادہ کی مؤنث شہزادی، گھوڑا کا مؤنث گھوڑی، بکرا کا مؤنث بکری، مرغا کا مؤنث مرغی، کبوتر کی مؤنث کبوتری، دھوبی کی مؤنث دھوبن، قصائی کی مؤنث قصائن، ناگ کی مؤنث ناغن، بیل کی مؤنث گائے، بھینسا کی مؤنث بھینس، ہرن کی مؤنث ہرنی، اور ساتھیوں ڈاکٹر کی مؤنث ڈاکٹرنی، بچہ کی مؤنث بچی، اندھا کا مؤنث اندھی، مور کی مؤنث مورنی، شیر کی مؤنث شیرنی۔ اسی طرح ساتھیوں بھانجا کی مؤنث بھانجی، بھتیجا کی مؤنث بھتیجی، ماموں کی مؤنث ممانی، شیخ کی مؤنث شیخانی، سید کی مؤنث سیدانی، نوکر کی مؤنث نوکرانی، غلام کی مؤنث باندی، دیور کی مؤنث دیورانی۔ چلیے اسی طرح آگے ساتھیوں جیٹھ کی مؤنث جیٹھانی، بہنوئی کا مؤنث بہن، بوڑھا کا مؤنث بوڑھی، اور دیوانہ کا مؤنث ہوتا ہے دیوانی۔ یہ وہ شبد تھے جو رشتوں کے نام سے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ ان کو آپ لوگ رٹ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، نوٹس گروپ میں مل جائے گا، اب یاد رکھیے گا۔ اب یہاں جو بات ہوتی ہے نا، کچھ اردو کے وہ الفاظ ہیں جو ہمیشہ مذکر ہی بولے جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو جو ہے نا کہ رول وائز بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کا کیا رول ہے، اور وداؤٹ رولنگ بھی کچھ لفظ ایسے ہیں جو ہمیشہ مذکر ہی بولے جاتے ہیں اردو میں، اور کچھ لفظ ایسے ہیں جو ہمیشہ مؤنث ہی بولے جاتے ہیں۔
جلدی جلدی ہم اس پہ بھی غور کر لیتے ہیں۔ دیکھیے لوٹا ہمیشہ مذکر، پالا، تالا، تالاب، سمندر، ہونٹ، رخسار، سر، یہ ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ پیر، ہاتھ، منہ، دانت، کرتا، پائجامہ، دوپٹہ، جوتا، یہ ہمیشہ ہر حال میں مذکر بولے جاتے ہیں۔ درد، پانی، رجسٹر، دریا، راستہ، مندر، مدرسہ، مکتب، یہ بھی ہر حال میں بولیے نا مذکر بولے جاتے ہیں۔ اور زبر، اور اسی طرح سے زہر، کیا ہے زہر، زہر، ناشتہ، کھانا، آلو، ٹماٹر، شلجم، بیگن، کپڑا، یہ کیا ہے ہر حال میں مذکر بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کی چیز برقع، کوٹ، پینٹ، رومال، چاقو، کمرہ، صحن، میدان، یہ سب کے سب ساتھیوں ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ دن، مہینہ، سال، شہر، ملک، گاؤں، سیلاب، آسمان، یہ سب کے سب مذکر بولنے والے الفاظ ہیں۔ آگے بڑھیے گا، آگے دیکھتے ہیں ساتھیوں، چاند، سورج، ستارہ، فرش، گھر، کھیت، کاغذ، اخبار، یہ سب کے سب مذکر بولے جاتے ہیں۔ چلیے بہت کچھ سیکھا آپ لوگوں نے، اور کچھ الفاظ ساتھیوں ایسے ہیں جو ہمیشہ مؤنث ہی بولے جاتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ بھی غور کر لیتے ہیں۔ یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہر حال میں مذکر ہی بولے جاتے ہیں، چاہے ان کا مؤنث ہو یا نہ ہو۔ بھائی سورج کا مؤنث کہاں سے لائیں گے آپ؟ چاند کا مؤنث کہاں سے لائیں گے؟ ستارے کا مؤنث نہیں ہوتا، گھر کا مؤنث نہیں ہوتا، کھیت کا مؤنث نہیں ہوتا، اخبار کا مؤنث نہیں ہوتا، سال کا مؤنث نہیں ہوتا، یہ وہ چیزیں جس کا مؤنث ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب آلو کا مؤنث کہاں سے لائیے گا آپ؟ بولیے تو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہندی میں ہیں جس کا مذکر کبھی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مؤنث ہی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ شیروانی کا، کوئی آپ سے کہے شیروانی کیا ہے مؤنث، تو اس کا مذکر لائیے۔ جیسا آپ سے کہتا ہے نا کہ باپ کیا ہے مذکر، تو اس کا مؤنث کیا ہے ماں۔ گھوڑا کیا ہے مذکر، تو اس کی مؤنث کیا ہے گھوڑی۔ تو چلو شیروانی مؤنث ہے تو اس کا مذکر کیا ہوگا؟ ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہوگا بھائی؟ تو شیروانی، تالی، ندی، آنکھ، ناک، پیشانی، پیٹھ، مسجد، یہ ہر حال میں مؤنث ہوتی ہے۔ دیوار، چارپائی، چادر، شلوار، تلوار، چھری، بالٹی، الماری، یہ بھی ہمیشہ مؤنث ہی بولے جاتے ہیں۔ اسی طریقے ساتھیوں رات، دہلی، ممبئی، دنیا، دیہات، باڑ، بارش، خبر، یہ ہمیشہ کیا ہے مؤنث ہی بولے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح ساتھیوں کتاب، ندی، زمین، رجسٹری، شکل اور شکر، مولی، مرچ، پیاز، یہ بھی مؤنث بولے جاتے ہیں۔ گلی، فلواری، گھڑی، سوئی، نالی، کھڑکی، جھاڑو، پلیٹ، یہ بھی ہر حال میں مؤنث بولے جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی کلاس تھی آپ سبھی کے لیے، لیکن بہت ہی اہم تھی۔ ان کو آپ لوگ بار بار پڑھیے، بار بار یاد رکھیے، اور جب بھی کنفیوژن ہو اس نوٹس کو گروپ میں آ کے ایک بار اس نوٹس کو دیکھ لیجئے۔ اس نوٹس کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا آپ کے تمام طرح کے سوالات حل ہو جائیں گے، کیا چیزیں مؤنث ہیں، یعنی وہ الفاظ جو ہمیشہ مذکر ہی بولے جاتے ہیں، وہ الفاظ جو ہمیشہ مؤنث ہی بولے جاتے ہیں، اور وہ الفاظ جو مذکر مؤنث دونوں بولے جاتے ہیں، اور وہ الفاظ جن کے مذکر الگ ہوتے ہیں مؤنث الگ ہوتے ہیں، وہ سبھی چیزیں آپ کو پڑھا دی گئی ہیں۔ ملیے گا ساتھیوں ہم سے رات کے 8:30 بجے والے کلاس میں، جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، جو مشن یو پی ٹیٹ سپر ٹیٹ کے نام سے چلتا ہے۔ کچھ دن بعد مشن سی ٹیٹ چلے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، بنے رہیں ہمارے ساتھ، دیتے رہیں ہمارے ساتھ۔ آپ کو اور آپ کے تمام جاننے والوں کو میری طرف سے یہ درخواست ہے کہ بھائی ہم سے جڑ جائیں، اس چینل سے جڑ جائیں، اس ویڈیوز کو سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ کرے گا۔ دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔